کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں دن میں سورج تو چمکتا ہے مگر راتوں کا اندھیرا کبھی چھٹتا ہی نہیں، جہاں بچے تو ہیں مگر اسکولوں میں پنکھے نہیں، اسپتال ہیں مگر وینٹیلیٹر نہیں، جہاں فصلیں پکتی نہیں خواب سوکھ جاتے ہیں، ایسے ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف کوئی عام سیاستدان نہیں بلکہ وہ ہے ایک ایسا لیڈر جو صرف بولتا نہیں کر کے دکھاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ابراہیم تراورے کی اور اس عزم کی جو نہ صرف ایک ڈیم بلکہ ایک قوم کو جگانے جا رہا ہے۔ تو اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم برکینا فاسو کی حالیہ تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں ایک ایسی قوم نظر آتی ہے جو دہائیوں سے بدامنی، غربت اور بنیادی سہولیات کی کمی کا شکار رہی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں سورج تو روز نکلتا ہے مگر گھروں میں بجلی کا بلب شاید ہی کبھی جلتا ہو، جہاں اسکول ہیں مگر پنکھے نہیں، اسپتال ہیں مگر وینٹیلیٹر نہیں کیونکہ بجلی ہی نہیں۔ برکینا فاسو کی 70% سے زائد آبادی اب تک بجلی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ شہری علاقوں میں کبھی کبھار کچھ گھنٹوں کے لیے لائٹ آتی ہے مگر دیہی علاقوں میں تو لوگ بجلی کو خواب سمجھتے ہیں۔ فصلیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں، کاروبار ویران ہو جاتے ہیں اور نوجوان ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو اندھیرا صرف گھروں میں نہیں خوابوں میں بھی چھا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، بجلی کی کمی کا سب سے بڑا اثر معیشت پر پڑتا ہے۔ برکینا فاسو میں چھوٹی صنعتیں بند پڑی ہیں، فیکٹریاں ساکت ہیں اور کسان پیٹرول سے چلنے والے پمپوں سے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں جو نہ صرف مہنگے ہیں بلکہ غیر مستحکم بھی۔ ملک میں توانائی کے متبادل ذرائع نہ ہونے کے برابر ہے اور جو تھوڑی بہت بجلی ہے وہ یا تو ڈیزل جنریٹر سے پیدا کی جاتی ہے یا ہمسایہ ممالک سے مہنگے داموں خریدی جاتی ہے۔ اس سنگین صورتحال میں ابراہیم تراورے نے نہ صرف مسائل کو پہچانا بلکہ ان کا حل بھی نکالا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہمارے پاس سورج ہے، ہوا ہے، پانی ہے تو ہم محتاج کیوں ہیں؟ جب ہمارے پاس جذبہ ہے، ایمان ہے، قربانی ہے تو ہم غلام کیوں ہیں؟ اور یہی وہ سوچ تھی جس نے گرینڈ برکینا واٹر اینڈ پاور ڈیم کو جنم دیا۔ ناظرین، یہ کوئی عام انفراسٹرکچر منصوبہ نہیں، یہ ایک زندگی بچانے والا مشن ہے، کیونکہ جہاں بجلی نہیں ہوتی وہاں صرف اندھیرا نہیں ہوتا، وہاں مایوسی، غربت اور جہالت بھی بسیرا کرتی ہے۔ اور یہی اندھیرے مٹانے کے لیے ابراہیم تراورے نے میدان میں قدم رکھا۔ انہوں نے وزارت توانائی، پانی اور دفاع کے چند قابل ترین نوجوان ماہرین کو اکٹھا کیا۔ اس منصوبے کو ابتدا میں پروجیکٹ ایکس کا نام دیا گیا۔ اس کی فائلیں خفیہ رکھی گئی، نقشے صرف ہاتھوں سے منتقل ہوئے اور اجلاس ہمیشہ راتوں کو بند کمروں میں کیے گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ابراہیم کس بڑے خواب کو جنم دے رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے ماحولیاتی، جغرافیائی اور واٹر ٹیکنالوجی ماہرین کو افریقی صحرا کے مختلف حصوں میں بھیجا تاکہ وہ یہ تحقیق کریں کہ کہاں ایسا ڈیم بنایا جا سکتا ہے جو کم سے کم وسائل سے زیادہ فائدہ دے۔ کئی ماہ کی تحقیق کے بعد فیصلہ ہوا کہ شمالی بستی برکینا فاسو میں ایک ایسا قدرتی گہرا نشیبی علاقہ موجود ہے جہاں اگر پانی اکٹھا کیا جائے تو نہ صرف محفوظ بلکہ پائیدار ذخیرہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی دوران ابراہیم نے منصوبے کا نیا نام رکھا نیو ریور آف فریڈم، کیونکہ یہ منصوبہ صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ برکینا فاسو کی آزادی، خود مختاری اور خودداری کا نشان تھا۔ ابراہیم جانتا تھا کہ جیسے ہی دنیا کو اس منصوبے کی خبر لگے گی، کئی طاقتور ملک اور ادارے اسے روکنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک خود مختار افریقی ملک ان کے لیے خطرہ ہے، خاص طور پر اگر وہ پانی اور بجلی جیسے وسائل میں خود کفیل ہو۔ اسی لیے ابتدائی مراحل میں اس منصوبے کو قومی دفاعی راز کی حیثیت دی گئی۔ تعمیری نقشے ملٹری اڈوں میں رکھے گئے اور اس زمین کو جہاں ڈیم بننا تھا حکومت نے اسٹریٹجک سیکیورٹی زون قرار دیا۔ یہاں صرف اسپیشل فورسز کو رسائی دی گئی۔ دوستو، ماہرین کے مطابق یہ ڈیم 1600 میٹر لمبا اور 160 میٹر اونچا ہے، یعنی اتنا اونچا جیسے کوئی 50 منزلہ عمارت ہو اور اتنا لمبا کہ آنکھیں تھک جائیں مگر سرا نظر نہ آئے۔ یہ کوئی عام بند نہیں بلکہ رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ گریوٹی ڈیم ہے، وہی طرز تعمیر جو دنیا کے سب سے مضبوط اور پائیدار ڈیمز میں استعمال ہوتی ہے۔ اس ڈیم کے پیچھے بننے والا ذخیرہ 60 ارب کیوبک میٹر پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ اتنا پانی ہے کہ پورے برکینا فاسو کو کئی سال تک مسلسل پانی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈیم کے اندر 12 جدید فرانسیسی ٹربائنیں نصب کی جا رہی ہیں جو ہر سال تقریباً 5000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گی۔
یہ مقدار برکینا فاسو کی موجودہ مجموعی پیداوار سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی اب گھروں، فیکٹریوں، اسکولوں، اسپتالوں ہر جگہ روشنی ہوگی، اور وہ بھی سستی، پائیدار اور اپنے ملک کی پیدا کردہ۔ یہ تمام ٹربائنیں 2 پاور اسٹیشن میں لگائی جا رہی ہیں، ایک ڈیم کے بائیں جانب اور دوسرا دائیں جانب۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک طرف کسی مرمت کی ضرورت پڑے تو دوسری طرف سے بجلی کی فراہمی جاری رکھی جا سکے۔ یہ ایک دوہرا نظام ہے جو پورے ملک کو بغیر رکاوٹ توانائی فراہم کرے گا۔ اور ہاں، صرف بجلی ہی نہیں بلکہ یہ ڈیم ملک کی زراعت، انڈسٹری اور برآمدات کے لیے بھی آکسیجن جیسا کردار ادا کرے گا، کیونکہ جب بجلی سستی اور مسلسل ہو تو فیکٹریاں دن رات چلتی ہیں، کسان کھیتوں میں پانی دیتے ہیں اور نئی انڈسٹریاں جنم لیتی ہیں۔ ایک اور زبردست خصوصیت یہ ہے کہ اس ڈیم کے اندر سمارٹ واٹر مینجمنٹ سسٹم لگایا جا رہا ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے پانی کا بہاؤ، درجہ حرارت اور پریشر سب خود کار انداز میں مانیٹر کیا جائے گا، یعنی انسان کی مداخلت کم اور غلطی کا امکان تقریباً 0 ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی سے روشنی تو آتی ہے، مگر زندگی کا اصل راز پانی میں چھپا ہے۔ اور برکینا فاسو کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں کے کسان ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھ کر بارش کی دعائیں کرتے رہے۔ کبھی بارش وقت پر نہ آئی تو فصلیں جل گئیں، کبھی آئی تو طوفان بن گئیں اور کھیت بہا لے گئیں۔ لیکن اب ابراہیم تراورے کے اس عظیم ڈیم نے اس روایت کو توڑنے کا عزم کیا ہے۔ یہ صرف ایک ڈیم نہیں بلکہ نئی نالیوں، نہروں اور آبپاشی کے نئے جدید نظام کی بنیاد ہے۔ ڈیم کے پانی کو منظم انداز میں پورے ملک میں پھیلانے کے لیے حکومت نے گرین ریور پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس کے تحت لاکھوں ہیکٹر بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا جائے گا۔ ایسی زمینیں جو برسوں سے صرف ریت اگلتی تھیں، اب وہاں گندم، چاول، سبزیاں اور پھل اگیں گے۔ پانی کی ترسیل کے لیے حکومت نے ماڈرن ڈرپ اریگیشن اور سمارٹ سپرنکلر سسٹمز متعارف کرائے ہیں تاکہ کم پانی میں زیادہ فصل حاصل کی جا سکے۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو اسرائیل جیسے ملک استعمال کرتے ہیں، لیکن اب یہ صحرا بھی اسی ترقی سے فیض یاب ہوگا۔ ناظرین، یہ صرف زمین کو سرسبز بنانے کا منصوبہ نہیں ہے بلکہ کسان کو خوددار بنانے کا بھی ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر رجسٹرڈ کسان کو سبسڈی پر بیج، کھاد اور سولر واٹر پمپ فراہم کرے گی۔ وہ دن دور نہیں جب برکینا فاسو صرف خوراک میں خود کفیل نہیں ہوگا بلکہ خوراک برآمد کرنے والا ملک بن جائے گا۔ اور سب سے اہم بات، جب کھیتوں میں پانی ہوگا تو دیہاتوں سے ہجرت نہیں ہوگی، نوجوان شہر نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنے کھیتوں میں کام کریں گے، بے روزگاری ختم ہوگی، غربت کم ہوگی اور خوراک کی قیمتیں مستحکم رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے زرعی ٹریننگ سینٹرز بھی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جہاں کسانوں کو جدید تکنیک سکھائی جائے گی تاکہ وہ صرف روایتی کاشتکار نہ رہیں بلکہ زرعی ماہرین بن جائیں۔ لہٰذا وہ وقت دور نہیں جب برکینا فاسو کا سبز پرچم سب کھیتوں کے درمیان لہرا رہا ہوگا، جب دنیا افریقہ کو صرف محتاج نہیں بلکہ محنت کش اور خوددار کہے گی۔ ناظرین، یہ صرف ایک ڈیم کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک خواب کی تعبیر، ایک قوم کی جدوجہد اور ایک لیڈر کے جنون کی داستان تھی۔ ایک ایسا لیڈر جس نے بندوق سے اقتدار حاصل کیا مگر قلم، جذبے اور خدمت سے قوم کو فتح کیا۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم تراورے کا یہ منصوبہ واقعی برکینا فاسو کو بدل دے گا؟ کیا وہ دنیا کو یہ ثابت کر سکے گا کہ افریقہ محتاج نہیں بلکہ خود مختار ہو سکتا ہے؟ یا یہ سب صرف ایک خوش فہمی ہے جو وقت کے ساتھ مان پڑ جائے گی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی سوچ، آپ کی آواز بھی اس جدوجہد کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک افریقہ، اسلامی دنیا یا دنیا کے ان کونوں کی سچی اور انکہی کہانیاں لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ ناظرین، جہاں اندھیرے ہوں وہاں روشنی صرف تب آتی ہے جب کوئی سوال اٹھائے، کوئی خواب دیکھے اور کوئی آواز بنے۔